السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم تفسیر میں آگے بڑھتے ہوئے سورہ بقرہ کی 245 نمبر آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی يقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے اور پھر خدا اسے کئی گناہ کر کے واپس کر دے؟ خدا کم بھی کر سکتا ہے اور زیادہ بھی، اور تم سب اسی کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ بہت سی تفسیر میں یہ بات ہوئی ہے کہ یہ آیت گزشتہ آیت کے باقی مطلب کو بیان کر رہی ہے، یعنی یہ اس کو مکمل کر رہی ہے۔ گزشتہ آیت جہاد کا شوق دلا رہی تھی، اور یہ آیت انفاق کرنا، راہ خدا میں قرضہ دینا، اس کو بیان کر رہی ہے۔ جس طرح معاشرے کی حفاظت کے لیے برسر پیکار رہنا اور جہاد کرنا ضروری ہے، اسی طرح ناداروں اور فقیروں اور نیاز مندوں کی مدد کرنا اور خود جہاد کے سامان کو فراہم کرنا، اس کا انتظام کرنا بھی واجب ہے۔ قرضہ دینے کی گفتگو 7 مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے۔ تفسیر مجموع البیان نے قرض الحسنہ دینے کی شرطوں کو کچھ بیان کیا ہے۔ پہلی شرط مال حلال سے دیا جانا، دوسری شرط سالم اور اچھا مال دینا، تیسری شرط جو استعمال کے لیے ضروری ہو اسے دینا، چوتھی شرط بغیر کسی احسان کے دینا، احسان نہیں جتانا ہے، پانچویں شرط بغیر کسی ریاکاری کے دینا، دکھاوا نہیں کرنا ہے، نہیں، صرف اپنے خدا کو بتانا ہے۔ چھٹی شرط خاموشی سے دینا، اعلان کر کے نہیں، بورڈ لگا کے نہیں، خاموشی سے دینا۔ ساتویں شرط عشق و محبت و ایثار کے ساتھ، فداکاری کے ساتھ دینا ہے۔ آٹھویں شرط ٹال مٹول نہ کرنا بلکہ جلدی سے فوراً دے دینا ہے۔ نویں شرط قرض دینے کے بعد اس توفیق پر اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا ہے، اکڑنا نہیں ہے، گھمنڈ میں نہیں آنا ہے کہ ہم نے تو خدمت کر دیا، ہم نے تو دے دیا، نہیں، بلکہ شکر ادا کرنا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے۔ 10ویں شرط قرض لینے والے کی عزت و آبرو کی پوری طرح سے حفاظت کرنا ہے۔ قرض دینے کے بعد خبردار کسی کے سامنے تذکرہ نہ کریں ہم نے تو انہیں پیسے دیے ہیں، ہمارے ہی قرض سے تو ان کا کام چل رہا ہے، ہماری قرض سے تو ان کا بزنس چل رہا ہے، ہرگز نہیں، بتانا نہیں ہے، اس کی عزت و آبرو کو محفوظ کرنا ہے۔ جاننا چاہیے کہ قرض کا لفظ جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ کاٹنے کے معنی میں ہے۔ جو مال قرض حسنہ کے طور پر دیا جاتا ہے اسے قرض اسی لیے کہتے ہیں کہ مال کا کچھ حصہ کاٹ کر دوسرے کو دے دیتے ہیں اور پھر اس کو دوبارہ واپس لے لیتے ہیں، یعنی جب واپسی ملتا ہے تو واپس لے لیتے ہیں۔ اسی طرح بسط کا لفظ جو آیا ہے، با سین طا کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پھیلنا، وسعت دے پانا ہے، اور بساط ایسے سامان کو کہا جاتا ہے، ایسی چیزوں کو بساط کہا جاتا ہے جو زمین پر پھیلی رہتی ہے، جو گستردہ رہتی ہے زمین پر۔ لہذا توجہ فرمائیں، جہاد کبھی جان کے ذریعے ہوتا ہے جو گزشتہ آیت میں بیان ہوا تھا، اور کبھی مال کے ذریعے ہوتا ہے جو اس آیت میں آیا ہے، اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ کثیر کا لفظ اضعاف کے ساتھ جو ہے یہاں پر جو بیان ہوا ہے یہ بہت زیادہ ثواب کے لیے، بہت 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 زیادہ ثواب کو بیان کر رہا ہے۔ یضاعفہ کا لفظ آیا ہے بجائے یضعف ہو، نہیں، یضاعف ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مبالغہ ہے، یہ مبالغہ یعنی بہت زیادہ بڑھا کر دیتا ہے، ملے گا، واپس ملے گا۔ اسی لیے اللہ کو قرض دینے کے الفاظ کو
میں بیان کرنا کہ یعنی کہ قرض الحسنہ کا ثواب مکمل طور پر خدا کے ذمے ہے. انسان خدا کو قرض دے رہا ہے تو اس کا ثواب کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ خود خدا کے ذمے اس کا پورا ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاحبان ایمان کو، اپنے بندوں کو قرض دینے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ سوال ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے سکتا ہے، تاکہ لوگ بغیر سوچے سمجھے ہوئے، بغیر بوجھ کے، بغیر اس میں تعمل کیے ہوئے، بغیر کسی جبر اور مجبوری کے، خوشی خوشی دل سے، اپنے شوق سے، اپنی چاہت سے دوسروں کو قرضہ دیں. ہر انسان اپنے لیے فائدہ اٹھانا، اپنا فائدہ دیکھنا، اپنا فائدہ جہاں پایا جائے اس کام کو کرنا چاہتا ہے. لہٰذا اللہ نے اسی فائدے کو سامنے رکھ کر یہ فرمایا ہے فَيُضَاعِفْهُ أَضْعَافًا، کہ بہت زیادہ فائدے کے ساتھ، بہت زیادہ بڑھا کے، کئی گنا بڑھا کر واپس ملتا ہے. بجائے لوگوں کو قرض دینے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ مجھے کون قرض دے گا. خود خداوند عالم قرض طلب کر رہا ہے تاکہ فقیروں اور نیاز مندوں کو احساس ہو سکے کہ اللہ نے خود کو ان کی جگہ پر قرار دیا ہے، اور پھر نادار محتاج ذلت کا شکار نہ ہو، خاری کا احساس نہ کریں کہ ذلیل کیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ جبکہ سب کچھ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ خداوند عالم نے ہمیں دیا ہے، پھر بھی اللہ ہم سے خریدنے والا بن جاتا ہے، ہم سے قرض مانگنے والا بن جاتا ہے. جان اسی کی دی ہوئی ہے، مال اسی کا دیا ہوا ہے، سب کچھ کا مالک تو وہی ہے، پھر بھی وہ ہم سے خرید رہا ہے، ہم سے مانگ رہا ہے، تاکہ ان کاموں کے لیے ہمیں شوق دلائے، ہمارے اندر بیداری پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، کوئی ہمیں رکاوٹ نہ بننے پائے، یعنی ہمارے کاموں میں کوئی رکاوٹ نہ بننے پائے. لہذا مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین میں سارا لشکر خدا کا ہے. لہذا قرض کی آیت انسانوں کے امتحان اور آزمانے کے لیے ہے. بہت فضائل ہیں قرض کے، اور اس میں جو پیغامات ہیں انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. آج اتنا ہی. خدا سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو ان پیغامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.